جو مرنے سے ڈرتے نہیں وہ ہیں بھیل، جو کسی کے آگے جھکتے نہیں وہ ہیں بھیل۔ ہند سندھ میں رہنے والے بھیل قبیلے کی ہسٹری آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم پیچھے پلٹ کر تاریخ کا جائزہ لیں گے تو کس حد ہمیں یہ ضرور معلوم ہوگا کہ کسی بھی مملکت، قوم یا قبیلے میں سماجی شعور کا بنیاد تعلیم سے ہی ممکن ہے۔ جبلوں، پہاڑوں، غاروں میں رہنے والے انسانوں کو جب لکھنے پڑھنے کا خیال آیا تو انہوں نے پتھروں پہ، درختوں کے پتوں پہ لکھنے پڑھنے کا عمل شروع کیا۔ یعنی آہستہ آہستہ ترقی کی طرف بڑھنے لگے۔ پہلے تو یہ جانوروں کی کھالوں اور پتھروں پہ مختلف نشان لگاتے تھے، کسی پہ تیر، مورتی، چاند، ستارے وغیرہ وغیرہ بناتے تھے۔ جنگلوں میں رہنے والے قبیلے کے لوگ ہر وقت چوکنا رہتے تھے، انہوں کے بچے، بڑے اور عورتیں بھی لڑاکو تھیں۔ جیسے ہی ویدک دور شروع ہوا تو 6 شاستر اور 18 پران لکھے جا چکے تھے اور ان اصلی انسانوں کو ان سے دور کیا گیا۔ آخرکار برہمنوں نے دھرم کی لاٹھی دکھائی اور ان قبیلوں کو مختلف حصوں میں تبدیل کر دیا۔ اس میں ایک قبیلہ بھیل بھی تھا۔ بھیل لفظ دراوڑ زبان کی پیداوار ہے۔ بھیل کی معنی ہے دھنش، ہتھیار۔ بھیلوں کو صرف سیوا کرنے تک محدود کیا گیا اور ذہنی غلام بنا کر لکھنے پڑھنے سے دور کیا گیا تھا۔ سورج ڈوبتا گیا، وقت لمحہ لمحہ گزرتا گیا، ان کو ہر اس چیز سے دور کرتے گئے جس سے برہمنوں کو نقصان نہ ہو، اور صرف بھیلوں کو لڑنے تک محدود رکھا، لڑنے اور شکار کرنے تک محدود رکھا جس کی یہ پہلے سے ماہر تھے، اور ان قبیلے سے تعلیم کم ہوتی گئی۔ برہمنوں نے گیان سنا سنا کر انہوں کو تعلیم سے محروم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بھیلوں نے سمجھا کہ تعلیم صرف برہمن ہی حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے حصے میں شامل ہے۔ اگر ہم یہ تعلیم حاصل کریں گے تو مہا پاپ ہوگا، کیونکہ برہمن سب سے اونچے ہیں، ہم برابری نہیں کر سکتے۔ برہمنوں نے ذہنی غلام بنا کر چھوڑ دیا۔ دوابر میں پانڈووں کے ساتھ اکیلا بھیل کو بھی گرو درنا آچاریہ نے پڑھانے سے انکار کر دیا اور آشرم سے بھی نکال دیا۔ یہ رسم آخر راجپوتوں کے دور تک چلتی رہی۔ بھیلوں کو صرف جنگ کے وقت یاد کیا جاتا تھا، کیونکہ جنگ لڑنے کے ماہر اور بہادر لڑاکو بھیل ہی تھے جس کو تھوڑا سا گیان، تھوڑا سا لالچ دے کر میدان جنگ میں بھیجا جاتا تھا۔ پھر ان کو جانتے بھی نہیں تھے۔ یہ مطلب پرست ان کے اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے تھے۔ مہاکوی یادکرت نے بھیلوں کی انوکھی فوج کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے اور میواڑ کے ایرانوں بھیلوں کے بارے میں ذکر بھی کیا ہے۔ باپا راول بھیل فوج کے مدد سے موری راجا سے جودھ پور تک فتح حاصل کی تھی۔ ء سن 1544 میں جب شیر شاہ نے جودھ پور پر حملہ کیا تھا تب بیکو نائک اور ناتھ نائک اپنے بھیل فوج لے کر آئے تھے۔ مہارانا سنگرام سنگھ کے ساتھ دیکھ کر جیت لیا تھا۔ مہارانا سنگرام سنگھ جب مغل بادشاہ بابر کے سامنے آیا تو اس وقت بھی اس کے پاس 104 بھیل فوج کے جوان تھے، انہوں نے اپنی جانوں کی مدد کی تھی، اور مہارانا راج سنگھ کی فوج میں 30 فوجی جوان بھیل تھے۔ جب مہارانا پرتاپ سنگھ کے اکبر بادشاہ سے جنگ ہوئی تو راجپوت نے مہارانا پرتاپ سنگھ کا ساتھ چھوڑ کر مغلوں سے مل گئے۔ اس وقت صرف بھیل ہی تھے جنہوں نے مہارانا پرتاپ سنگھ کا